بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت میں رکھے۔ پیارے دوستوں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث شریف آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ان احادیث شریف کو یاد کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اگر آپ مزید احادیث شریف سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں داخل ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر یا غرور ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ابن آدم کے پاس 2 وادیاں بھر کر بھی سونا ہو تو وہ تیسری وادی کی تمنا کرے گا، اس کا پیٹ صرف مٹی سے ہی بھرا جا سکتا ہے۔ ابن آدم کہتا ہے، میرا مال میرا مال۔ نادان، تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا کر ختم کر دیا، یا پہن کر پرانا کر دیا، یا خیرات کر کے آگے بھیج دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ مسجد فتح میں پیر منگل اور بدھ کو دعا مانگی، جو بدھ کے روز 2 نمازوں ظہر اور عصر کے درمیان قبول ہوئی اور چہرہ مبارک پر خوشی ظاہر ہوئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں، اور جب بھی مجھ پر کوئی مشکل مرحلہ آتا، میں نے بدھ کے دن اسی وقت ظہر اور عصر کے درمیان دعا کی، ہر بار میری دعا قبول ہوئی اور مجھے پتہ چل گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، اللہ سے توبہ کیا کرو، کیونکہ میں خود دن میں 100 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے پیاری بیٹی، کیا تم اس سے محبت نہیں کرو گی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیوں نہیں، یعنی میں بھی اس سے ضرور محبت کروں گی جس سے آپ کو محبت ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سو تم اس عائشہ سے محبت کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ کسی خادم کو لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، اور جب لکڑیاں جمع ہو جائیں تو نماز کے لیے اذان کہنے کا حکم دوں، اور جب اذان ہو جائے تو لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے کسی شخص کو مامور کروں، اور پھر میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو بغیر کسی عذر کے نماز کے لیے جماعت میں نہیں آتے، اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ آگ کس پر حرام ہے؟ وہ حرام ہے ہر اس شخص پر جو اللہ اور اس کے بندوں سے قریب ہے، ان سے نرم سلوک کرتا ہے، ملامت رکھتا ہے اور ان کے لیے سہولت مہیا کرتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم سے وہ آدمی نکلے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جس کو شک ہو وہ یہ آیت پڑھے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوشیدہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، صلح رحمی عمر میں اضافہ کرتی ہے، نیک عمل آدمی کو برائی کے گڑھے میں گرنے سے بچاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اللہ سے سوال نہ کرے، اس سے دعائیں نہ مانگے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رزق بندے کو اسی طرح ڈھونڈتا ہے جس طرح موت انسان کو ڈھونڈتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے خادموں کو اور اپنے مال کو بددعا نہ دو، ایسا نہ ہو کہ وہ گھڑی قبولیت کی ہو اور تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کیا اور ہمارے بڑوں کا ادب نہ کیا اور ہمارے علماء کی قدر نہ کی تو وہ ہم میں سے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہرگز وہ آدمی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا
جو سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری یہ آگ جس کو آدم کی اولاد جلاتی ہے جہنم کی آگ کا 17واں حصہ ہے۔ لوگوں نے کہا، اللہ کی قسم یہی آگ کافی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں وہ اس آگ سے 29 حصے زیادہ ہے اور ہر حصہ تمہاری اس آگ کی طرح جلانے والا ہے۔ دوستوں، اگر آپ حدیث سننا پسند کرتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔